دوستو السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم آج ہیپیٹائٹس سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. یہ سیریز کی دوسری ویڈیو ہے جو کہ ہیپیٹائٹس بی کے متعلق ہے. اس سے پہلے سیریز نمبر 1 میں ہم نے ہیپیٹائٹس اے کے متعلق بات کی تھی. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہیپیٹائٹس بی کا وائرس کس طرح سے ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس بیماری سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے. ہیپیٹائٹس بی کا انفیکشن ایکیوٹ اور کرونک دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے. اب یہاں اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایکیوٹ اور کرونک میں کیا فرق ہوتا ہے. دیکھیں، ایکیوٹ انفیکشن باڈی میں 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہتا اور اس دوران مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتا ہے، جبکہ کرونک انفیکشن 6 مہینے سے زیادہ رہتا ہے، یعنی یہ لمبے عرصے تک جسم میں موجود رہتا ہے. چھوٹے بچوں میں اگر ہیپیٹائٹس بی کا انفیکشن ہو جائے تو یہ 80 سے 90% بچوں میں کرونک فارم میں موجود رہتا ہے، یعنی لمبے عرصے تک کے لیے. اگر یہی انفیکشن بڑے لوگوں میں ہوگا تو 80 سے 90% لوگوں میں یہ ایکیوٹ فارم میں موجود رہے گا اور 6 مہینے کے اندر ریزالو ہو جائے گا، اور صرف 5 سے 10% لوگ ایسے ہوں گے جن میں یہ کرونک فارم میں برقرار رہے گا. یاد رکھیں، ہیپیٹائٹس بی کا انکیوبیشن پیریڈ 1 سے 6 مہینے کا ہوتا ہے، یعنی یہ وہ عرصہ ہے جب وائرس جسم میں داخل ہوتا ہے اور پھر علامات پیدا کرتا ہے. اس لیے جب مریض سے ہسٹری لیتے ہیں تو گزشتہ 6 مہینے کے دوران ہونے والی ایکٹیویٹیز کے بارے میں تفصیل سے پوچھتے ہیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ وائرس کب اور کہاں سے منتقل ہوا ہے. ٹرانسمیشن. اب ہم دیکھیں گے کہ ہیپیٹائٹس بی کا وائرس ہمارے جسم میں کیسے داخل ہوتا ہے. بلڈ کے ذریعے. اگر کسی کو ایسا بلڈ دیا گیا ہے جس کی اسکریننگ نہ کی گئی ہو اور اس میں یہ وائرس موجود ہو. باڈی فلوئڈز کے ذریعے، خاص طور پر سیکشل کانٹیکٹ کے دوران سلائیوا، سیمن اور ویجنل فلوئڈز کے ذریعے. کنٹامینیٹڈ نیڈلز اور انجیکشن کے ذریعے. ایک مریض پر استعمال کی گئی سرنج جب دوسرے مریض کو لگائی جائے گی تو یہ وائرس اس میں بآسانی منتقل ہو جائے گا. ریزر اور ٹوتھ برشز کے ذریعے. اگر فیملی میں ان کو شیئر کیا جائے تو فیملی کے ایک مریض سے دوسرے فیملی ممبرز میں یہ بآسانی منتقل ہو جاتا ہے. ڈائلیسس کے دوران اگر مشین پہلے ہی سے کسی ہیپیٹائٹس بی کے مریض سے کانٹامینیٹڈ ہو گئی ہو تو یہ ڈائلیسس کے کئی مریضوں میں اس وائرس کو منتقل کر کے اس بیماری کا باعث ہو سکتی ہے. مدر ٹو چائلڈ. اگر ماں ہیپیٹائٹس بی کی مریض ہو تو وہ یہ وائرس اپنے پیدا ہونے والے بچے میں بآسانی منتقل کر سکتی ہے. ٹیٹوز. یہ طریقہ امریکہ کے علاوہ کئی دوسرے ممالک میں بھی بہت مقبول ہے. لوگ اپنے جسم کے کئی حصوں میں ٹیٹو کے نقش و نگار بنواتے ہیں. پہلے سے استعمال شدہ نیڈلز نے اس بیماری کو پھیلانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. علامات. اس کی علامات کو ہم 2 فیسز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں: ایکیوٹ اور کرونک انفیکشن. ایکیوٹ انفیکشن کے دوران زیادہ تر لوگوں میں اس کی علامات نہیں ملتی. جن لوگوں میں اس کی علامات ملتی ہیں ان میں بخار، بھوک کا نہ لگنا، سخت تھکاوٹ، متلی، الٹی، پیٹ میں درد، اسکن اور آنکھوں میں پیلاہٹ کا ظاہر ہونا، جسم میں خارش کا ہونا، جوڑوں میں درد، یورین کا ڈارک ہونا اور اسٹول کا پیل ہونا شامل ہے. یہاں باڈی کی اسٹرانگ امیونٹی یا مضبوط دفاعی نظام کی وجہ سے یہ انفیکشن 6 مہینے کے اندر ریزالو ہو جاتا ہے اور مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتا ہے. کرونک انفیکشن. اگر باڈی کی امیونٹی اس انفیکشن کو ختم کرنے میں ناکام ہو جائے تو پھر یہ انفیکشن 6 مہینے سے زیادہ باڈی میں رہ کر ایک کرونک فارم کی صورت اختیار کر لیتا ہے جسے کرونک ہیپیٹائٹس بی کہتے ہیں. یہاں پر بھی ارلی سٹیجز پر علامات نہیں ملتی، لیکن جیسے جیسے لیور کا ڈیمیج بڑھتا ہے علامات نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور مزید بڑھ کر یہ سیریس کمپلیکیشنز کی شکل اختیار کر لیتی ہیں. ان میں جو قابل ذکر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ میں یہاں مختصر طور پر بیان کر رہا ہوں. سیروسس. اس میں لیور کے ٹیشوز میں اسکارنگ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے لیور کے فنکشنز بری طرح متاثر ہوتے ہیں. لیور کینسر. کرونک ہیپیٹائٹس کے مریضوں میں ہیپیٹو سیلولر کارسینوما کا رسک بڑھ جاتا ہے جو کہ ایک پرائمری لیور کینسر ہے. لیور فیلئر. جیسے جیسے یہ بیماری بڑھتی جاتی ہے لیور کے فنکشن بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور لیور اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے
جسے اینڈ اسٹیج لیور ڈیزیز کہتے ہیں۔ ڈائگنوسس، اس کی تشخیص کے لیے بلڈ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ ان میں جو خاص ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: ہیپیٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن ٹیسٹ، اس سے باڈی میں ہونے والے انفیکشن کا پتہ چلتا ہے۔ ہیپیٹائٹس بی وائرس ڈی این اے ٹیسٹ، اس ٹیسٹ کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بلڈ میں وائرس کا کتنا اماؤنٹ ہے، جسے وائرس لوڈ بھی کہتے ہیں۔ لیور فنکشن ٹیسٹ، جسے LFTs بھی کہتے ہیں، اس سے لیور کے ڈیمیج اور فنکشنز کو ایسیس کیا جاتا ہے۔ لیور بائپسی، یہ ٹیسٹ بیماری کے ایڈوانس اسٹیج پر کیا جاتا ہے اور یہ ایسیس کیا جاتا ہے کہ لیور میں کس حد تک فائبروسس اور سیروسس ہو چکا ہے۔ پریونشن، آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے طریقے ہیں جن پر عمل کر کے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 1، ویکسینیشن۔ یہاں ویکسین کا جو اسکیجول میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ایک اسٹینڈرڈ اسکیجول ہے۔ بچوں میں اس ویکسین کی 3 ڈوزز دی جاتی ہیں۔ پہلی ڈوز پیدائش کے 24 گھنٹے کے اندر دیتے ہیں، دوسری ڈوز 1 مہینے کے بعد اور تیسری ڈوز 6 مہینے کے بعد دی جاتی ہے۔ بڑوں میں بھی 3 ڈوزز ہی دی جاتی ہیں۔ پہلی ڈوز آپ کسی بھی وقت لے سکتے ہیں، دوسری ڈوز پہلی ڈوز کے 1 مہینے کے بعد اور تیسری ڈوز پہلی ڈوز کے 6 مہینے کے بعد دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، ڈاکٹرز آپ کے اسپیشل سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے اس اسکیجول میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر فیملی میں کوئی فرد بھی ہیپیٹائٹس بی کا مریض ہے تو پوری فیملی میں اس بیماری کا رسک بڑھ جاتا ہے، اور فیملی کے تمام قریبی افراد کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد یہ ویکسین لگوائیں۔ یہ ویکسین حاملہ خواتین میں سیفلی دیا جا سکتا ہے، خاص طور پر وہ خواتین جن میں اس بیماری کا رسک زیادہ ہو۔ اس کے علاوہ وہ خواتین جو ہیپیٹائٹس بی کی مریض ہوں اور ان کے ہاں عنقریب بچے کی پیدائش متوقع ہو، ان کو چاہیے کہ اس بات کو لازمی طور پر یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے کو ہیپیٹائٹس بی کے ویکسین کے ساتھ ہیپیٹائٹس کا امیونوگلوبولن بھی پیدائش کے 24 گھنٹوں کے اندر ضرور دیا جائے۔ نمبر 2، اوائڈ شیئرنگ نیڈلز۔ یاد رکھیں، آپ کو اس بات کا بھی بہت خیال رکھنا ہے کہ جو بھی انجیکشن آپ کو دیا جا رہا ہے اس کی سرنج نئی ہو، اور جہاں پر بھی نیڈلز کا استعمال کیا جائے وہ نئی ہو اور پہلے کسی پر بھی استعمال نہ کی گئی ہو۔ نمبر 3، اوائڈ شیئرنگ۔ ریزرز اور ٹوتھ برشز کو ہرگز شیئر مت کریں، چاہے ایک فیملی کے افراد ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، سیف سیکس پریکٹسز۔ سیکچول ٹرانسمیشن کے رسک کو کم کرنے کے لیے کانڈوم کا استعمال بہت ضروری ہے۔ نمبر 5، اسکریننگ آف بلڈ۔ آپ کو اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ آپ کے کسی بھی فیملی ممبر کو اگر بلڈ دیا جائے تو اس کی اسکریننگ صحیح طور پر ہو چکی ہو۔ ٹریٹمنٹ، اس کے ٹریٹمنٹ کو بھی ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلے ہم بات کریں گے کہ ایکیوٹ ہیپیٹائٹس بی کے بارے میں۔ یاد رکھیں، ایکیوٹ ہیپیٹائٹس بی کا کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا، اور جو بھی علاج ہوتا ہے وہ علامات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، یعنی بخار کی صورت میں اس کی دوا دیتے ہیں، پیٹ کے درد، الٹی اور دستوں کی صورت میں اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اگر جسم میں پانی کی کمی ہو جائے تو اس کو پورا کرنے کے لیے الیکٹرولائٹس اور فلوئڈز دیے جاتے ہیں، اور اس طرح زیادہ تر مریض 1 سے 6 مہینے کے دوران مکمل طور پر صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کرونک ہیپیٹائٹس بی کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ اس میں ٹریٹمنٹ کا بنیادی مقصد لیور کے ڈیمیج اور کمپلیکیشنز کے رسک کو کم کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 1، اینٹی وائرل میڈیکیشنز۔ ان دواؤں کے استعمال سے بلڈ میں وائرس لوڈ میں کمی آتی ہے اور اس طرح لیور ڈیمیج کا رسک کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ریگولر فالو اپ۔ ان مریضوں کا ریگولر چیک اپ کیا جاتا ہے جس میں بلڈ ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، LFTs اور وائرل لوڈ کو چیک کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لیور امیجنگ بھی کی جاتی ہے۔ ان تمام انویسٹیگیشن کے ذریعے بیماری کی پروگریس اور ٹریٹمنٹ کے رسپانس کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، لائف اسٹائل چینجز۔ یہ بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ان میں اچھی غذا اور ریگولر ایکسرسائز بہت ضروری ہے۔ لیور کو نقصان پہنچانے والی دواؤں سے بھی پرہیز کرنا بہت ضروری ہے، جن میں خاص طور پر پیراسیٹامول اور ایسیٹامینوفین قابل ذکر ہیں۔ الکوہول سے بھی سخت پرہیز کرنا لازمی ہے۔ یہ تمام لائف اسٹائل تبدیلیاں نہ صرف لیور کے سٹریس میں کمی لاتی ہیں بلکہ یہ اوور آل ہیلتھ کو بھی امپروو کرتی ہیں۔ دوستو، امید ہے اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ کیا ہوگا۔ ان مفید معلومات کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ
ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ میری اگلی ویڈیو جو کہ اس سیریز کی تیسری ویڈیو ہے وہ ہیپیٹائٹس سی پر ہوگی۔ اگلے ہفتے آپ اس کو ضرور دیکھ سکیں گے۔ اب اجازت دیں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔